بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے اس محراب مقدس کی مرمت اور مسجد اقصی کی تجدید کا حکم دیا، جبکہ اللہ نے اسے فتح مند کیا۔ اس کی دعا ہے کہ حق تعالیٰ اسے اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنے رحم و کرم سے اس کے گناہ معاف فرمائے۔ یہ وہ تحریر تھی جو مسجد اقصی کے دروازے پہ نصب کیے گئے کتبے پر لکھی گئی تھی۔ اس تاریخ ساز فتح کے بعد سلطان 1 ماہ تک بیت المقدس میں مقیم رہ کر انتظامی امور درست کرتا رہا۔ اب صلیبیوں کے مشہور اور مضبوط مقامات میں سے سور کا قلعہ عیسائیوں کے قبضے میں رہ گیا تھا۔ سلطان اسے فتح کرنے کے ارادے سے 25 شعبان جمعے کے دن بیت المقدس سے روانہ ہو کر 9 رمضان بروز جمعہ وہاں پہنچ گیا اور سور کا محاصرہ شروع کر دیا، مگر شوال کے مہینے میں شدید سردی کے باعث سلطان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا، مگر اس عرصے میں صلاح الدین ایوبی حنین کا قلعہ فتح کر چکا تھا۔ 584 ہجری کے آغاز یعنی محرم کے وسط میں سلطان نے عکا سے گزر کر حصن کوکب کا محاصرہ کیا، مگر سیاسی اعتبار سے یہ محاصرہ سود مند ثابت نہیں ہوا۔ نتیجتاً صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا کر دمشق کی طرف روانہ ہو گیا اور 6 ربیع الاول کو وہاں پہنچا۔ سلطان پورے 14 ماہ بعد اپنے دارالحکومت واپس آیا تھا۔ وہ یہاں کچھ دن ٹھہر کر ذہنی یکسوئی کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف ایک جامع منصوبہ بندی کرنا چاہتا تھا، مگر 5ویں دن ہی اسے اطلاع ملی کہ عیسائیوں نے جبیل کا محاصرہ کر لیا ہے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے تمام فوجی سالاروں کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا اور خود تیز رفتاری کے ساتھ جبیل کی طرف روانہ ہو گیا، مگر ابھی سلطان راستے ہی میں تھا کہ اس کی آمد کی خبر سن کر عیسائی لشکر فرار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہتھیاروں کو تیز رکھنے اور دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے واپسی میں طرابلس پر ایک بھرپور حملہ کر دیا اور اسے تخت و تاراج کر ڈالا۔ پھر وہ عیسائیوں کے ایک اور مضبوط قلعے حصن الاقرار کی طرف بڑھا۔ اس مضبوط قلعے کا چند دنوں میں تسخیر کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے سلطان گرد و نواح کے قلعے فتح کرتا رہا۔ پھر اس نے 6 جمادی الاول کو انترتوس کا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ جبلہ کی طرف بڑھا اور آسانی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا، مگر اہل قلعہ مقابلے پر آمادہ رہے۔ پھر 19 جمادی الاول کو عیسائیوں نے عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کی۔ سلطان نے صلیبیوں کی جان بخشی کا حکم دے کر جبلہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پھر 23 جمادی الاول کو سلطان نے لاذقیہ کی طرف کوچ کیا اور رات تک اس علاقے میں پہنچ گیا۔ صبح عیسائی سپاہیوں نے صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر سنتے ہی قلعہ بند ہونا شروع کر دیا۔ لاذقیہ میں چند قلعے کافی بلندی پر واقع تھے۔ اسلامی لشکر نے کسی تاخیر کے بغیر نقب لگانا شروع کر دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تینوں قلعوں کی بنیادیں ہلا ڈالیں۔ سلطان کے جارحانہ عزائم دیکھ کر تیسرے دن ہی لاذقیہ کے سپاہیوں نے اس شرط پہ ہتھیار ڈال دیے کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے یا پھر سلطان کو جزیہ ادا کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی اسلامی روایات کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور یہاں کے عیسائی باشندوں کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا۔ لاذقیہ ایک نہایت خوبصورت اور آباد شہر تھا جس کی عمارتیں پختہ اور شاندار تھیں۔ نواح میں انتہائی سرسبز و شاداب باغات تھے اور چاروں طرف نہریں بہہ رہی تھیں۔ یہاں بڑے عالیشان کلیسا گرجا تعمیر کیے گئے تھے جن کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں اور ان پر مختلف تصاویر نقش کی گئی تھیں۔ مسلمانوں نے وہ تمام تصاویریں مٹا ڈالیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سالار سیف الاسلام کو ایک خط لکھتے ہوئے اس علاقے کی نقشہ کشی اس طرح کی ہے: لاذقیہ ایک خوبصورت شہر ہے جو باغات اور نہروں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ تمام ساحلی شہروں میں اس سے خوبصورت بندرگاہ کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام جہازوں کے ٹھہرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ شہر بہشت تھا جس میں جہنمی رہتے تھے، مگر بفضل خدا اسلام کے آ جانے سے لاذقیہ دوبارہ بہشت ہو گیا۔ 27 جمادی الاول کو سلطان نے لاذقیہ سے سیہون کی طرف کوچ کیا اور 29 تاریخ کو وہاں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ سیہون کا قلعہ اس قدر مضبوط اور بلند تھا کہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کے چاروں طرف بہت گہری اور ہیبت ناک خندق تھی جس کی چوڑائی 120 گز تھی۔ 3 مضبوط فصیلوں نے شہر کو پناہ دے رکھی تھی اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ قلعہ طویل محاصرے کے بعد بڑی مشکل سے فتح ہوگا،
مگر جب سلطان کے ماہر سپاہیوں نے اپنی منجنیقوں سے سنگ باری شروع کی تو فصیل کا ایک بڑا حصہ گر پڑا اور اندر جانے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ سلطان نے خود پیش قدمی کی اور سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اہل ایمان اس جانبازی کے ساتھ لڑے کہ ایک ہی دن میں عیسائیوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور وہ صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کرنے لگے۔ سلطان نے یروشلم کی شرائط پر صہیون کے سپاہیوں اور باشندوں کو امان بخش دی، یعنی ہر سپاہی زر فدیہ ادا کرے اور شہر چھوڑ کر چلا جائے۔ صہیون پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور پھر اسی طرح بکاس، اشغر اور سرمانیہ کے قلعے بھی فتح کر لیے۔ ایک مورخ کے بقول یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جبلہ سے سرمانیہ تک کے تمام قلعے جمعے ہی کے دن فتح ہوئے۔ اپنی ان جنگی مہمات سے فارغ ہو کر سلطان حصن برزیہ کی طرف بڑھا۔ یہ ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا جو ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ حصن برزیہ کے بارے میں عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ اس قلعے کو فتح کرنا ناممکنات میں سے ہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تائید حق کے سبب اسے بھی ممکن کر دکھایا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پھر جب جنگی قیدیوں کو اس سلطان کے سامنے لایا گیا تو یہ راز فاش ہوا کہ اس قلعے پر والی انطاکیہ کی بیوی حکومت کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اسے اس کی بیٹیوں اور خاندان کے دوسری خواتین کو عزت و احترام کے ساتھ انطاکیہ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے دربساک اور بغراس کے قلعے بھی فتح کر لیے۔ یہ آخری دو قلعے تھے جو انطاکیہ کے نواح میں واقع تھے۔ ان کے فتح ہو جانے کے بعد انطاکیہ اپنی دفاع کے لیے اکیلا رہ گیا تھا، گویا اس کے اعضاء کٹ گئے تھے اور وہ بہت کمزور اور ناتوان نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ کی فصیل کے نیچے جا پہنچا۔ زیادہ سے زیادہ 15 دن کے محاصرے کے بعد اس عیسائی ریاست کا حکمران بھی سلطان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہت سے سپاہی طویل مارکہ آرائیوں سے کچھ اکتا سے گئے تھے اور انہیں مسلسل اپنے گھروں کی یادیں ستا رہی تھیں۔ اسی دوران میں والی انطاکیہ کی طرف سے صلح کا پیغام بھی آ گیا۔ مصلحتاً سلطان نے 8 ماہ کے لیے اس شرط پر صلح کر لی کہ تمام مسلمان قیدی جو انطاکیہ میں موجود ہیں انہیں رہا کر دیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی جب انطاکیہ کا محاصرہ اٹھا کر اپنے دارالحکومت دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا تو راستے ہی میں اسے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ملی۔ سلطان شاطم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجنولڈ کو مارکہ حطین میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکا تھا، مگر اس کا علاقہ کرک ابھی تک مسلمانوں کی دسترس سے محفوظ تھا۔ اس محاذ پر صلاح الدین ایوبی کا چھوٹا بھائی ملک عادل بہت دنوں سے سرگرم عمل تھا۔ بالآخر طویل اور شدید جہد و جہد کے بعد اس نے عیسائیوں کو شکست فاش دی اور کرک کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ فتح کرک کے بعد عیسائیوں کے 2 مضبوط قلعے صفد اور کوکب باقی رہ گئے تھے۔ سلطان نے رمضان المبارک کے مہینے میں آرام کرنے کے بجائے جہاد کو ترجیح دی اور عیسائیوں کی ان دونوں مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی رمضان المبارک کے شروع میں دمشق سے صفد روانہ ہوا۔ یہ قلعہ بہت بلندی پر واقع تھا اور گہری خندقوں سے گھرا ہوا تھا۔ مزید یہ کہ اس علاقے میں شدید بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے محاصرہ کرنے میں بہت سی دشواریاں حائل تھیں۔ خیموں کے چاروں طرف پانی بھر گیا تھا۔ مسلمان سپاہی بڑی مشکل سے کیچڑ اور دلدل میں آگے بڑھتے تھے، مگر سلطان نے ہمت نہیں ماری۔ وہ دن بھر فوج کے ساتھ حملہ کرنے میں شریک رہتا تھا اور رات کو منجنیقیں نصب کرنے کے کام کو اپنی ہر وقت کھلی رہنے والی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ صفد کی مدد کے لیے عیسائیوں نے سعور سے بھی کچھ فوج بھیجی تھی جو گھاٹیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اتفاق سے ایک دن ایک مسلمان امیر شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس خفیہ فوج کا سراغ بھی لے آیا۔ پھر مسلمان سپاہیوں نے حملہ کر کے ان سب کو گرفتار کر لیا اور شکار کیے جانے والے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے سلطان کے پاس لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے حسب عادت ان عیسائی سپاہیوں کو معاف کر دیا کیونکہ وہ سلطان سے اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ سعور سے آنے والے سپاہیوں کی گرفتاری کے بعد قلعہ صفد کے محافظ سپاہیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور شدید ناسازگار موسم کے باوجود سلطان فاتح ٹھہرا۔ صفد کی تسخیر کے بعد سلطان قلعہ کوکب کی طرف متوجہ ہوا۔ کوکب عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں۔ یہ قلعہ اپنی بلندی میں کسی ستارے ہی کی طرح تھا۔ عرب مورخین قلعہ کوکب کو عنقا کا آشیانہ اور چاند کی منزل سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر آج کوئی بلندی نہیں تھی۔ ساری بلندیاں صلاح الدین ایوبی کے قدم چومنے کے لیے تھیں۔
کچھ دن بعد قلعہ کوکب نے بھی جھک کر سلطان کے پیروں کو بوسہ دیا۔ فتح کوکب نے اسلامی فتوحات کے تمام سلسلوں کو جوڑ دیا۔ اب سور کے سوا کوئی جگہ غیر مفتوح نہیں رہی تھی۔ عیسائی مورخوں کے بقول مسلمانوں کے ہاتھوں فتح بیت المقدس کی خبر یورپ میں اکتوبر 1187 کے اختتام پر پہنچی۔ اس المناک اور جانگداز خبر کو سن کر عیسائیوں پر کیا گزری، اس جذباتی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عیسائی کی آنکھ میں دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کے مقدس روحانی پیشوا پوپ اربن ثالث کے بارے میں مشہور ہے کہ سقوط یروشلم کی خبر سنتے ہی اس نے ایک جگر شگاف چیخ ماری اور مر گیا۔ ایک فرانسیسی مورخ کے بقول دنیا بھر کے عیسائیوں نے تمام ذاتی رنج و الم فراموش کر دیے اور اپنی آنکھوں کو بیت المقدس پر آنسو بہانے کے لیے وقف کر دیا۔ گھر گھر ماتمی مجلسیں منعقد ہوتی اور ان عیسائی دوشیزاؤں کے مصائب بیان کیے جاتے جنہیں مسلمان سپاہیوں نے بے آبرو کیا تھا، حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تہمت تھی جو مسلمان سپاہیوں پر لگائی گئی تھی۔ بہت سے پادری شہر بہ شہر ایسی تصویریں لیے گھوم رہے تھے جس میں حضرت عیسیٰ کی قبر کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے سم روند رہے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مسیح کو زمین پر گرا دیا تھا، معاذ اللہ۔ ماضی میں ایسا جھوٹ کبھی نہیں بولا گیا اور شاید آئندہ بھی نہیں بولا جائے گا۔ پورا یورپ بے سروپا اور محمل قیقوں کے شور سے گونج رہا تھا، اور ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جس روز صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوا، اسی دن گیٹون کے عیسائی فقیروں نے چاند کو آسمان سے اترتے اور پھر آسمان پر واپس جاتے دیکھا۔ دوسرا عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ جس روز عیسائیوں کو یروشلم کے محاذ پر شکست ہوئی، اسی دن بہت سے گرجوں کی دیواروں پر لگی ہوئی عیسائی درویشوں کی تصویروں سے خون کے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ دل ہلا دینے والا منظر ہزاروں عیسائی پجاریوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سقوط یروشلم کے بعد عیسائیوں کا بہت بڑا پادری ولیم آرچ بشپ مشرق سے یورپ پہنچا تاکہ عیسائی شہنشاہوں سے صلیبیوں کے لیے امداد طلب کرے۔ اس وقت فرانس اور انگلستان باہمی جنگ میں الجھے ہوئے تھے۔ پادری ولیم نے ایک بہت بڑی مجلس میں صلاح الدین ایوبی کی فتح المقدس کا بیان اس قدر اثر انگیز لہجے میں کیا کہ حاضرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ہر گوشے سے ماتمی آوازیں ابھرنے لگیں۔ اس کے بعد ولیم آرچ بشپ نے ایسی ہی کئی مجلسیں منعقد کی اور اپنی پرجوش تقریروں میں عیسائیوں کے آفات و مصائب بیان کیے۔ نتیجتاً ہر عیسائی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت و انتقام کے جذبات ابھر آئے، اور اس نے صلیبیوں کے دماغوں میں دوبارہ وہی جنگی جنون پیدا کر دیا جو دوسری صلیبی جنگ میں نمایاں تھا۔ ولیم آرچ بشپ کے ان زہریلے خطبات نے حیرت انگیز اثر دکھایا۔ انگلستان کا بادشاہ ہنری دوم اور شہنشاہ فرانس فلپ آگسٹس، جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے اور دونوں نے آپس کے تمام اختلافات فراموش کر دیے۔ یہ عیسائیوں کے لیے ایک بہت ہی نیک شگون تھا۔ اس کے ساتھ ہی انگلستان اور فرانس کے بڑے بڑے سرداروں، جاگیرداروں، پادریوں اور نائٹس نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کی قسم کھائی۔ اس منصوبہ بندی کو مقدس مہم کا نام دیا گیا، جس کے لیے دولت کے بہت بڑے ذخیرے اور دیگر وسائل کی ضرورت تھی۔ نتیجتاً حصول دولت کے لیے ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی گئی جس میں دونوں ممالک کے بادشاہ، صاحب حیثیت امراء اور ممتاز پادری شریک ہوئے۔ طویل غور و خوض اور مشاورت کے بعد مجلس کے اراکین نے اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ جو عیسائی تیسری صلیبی جنگ میں شریک نہ ہوں وہ اپنی آمدنی اور ہر قسم کی جائیداد کا 10واں حصہ جنگی اخراجات کے لیے ادا کریں، اور اس ٹیکس کو صلاح الدین ٹیکس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مجلس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ صلاح الدین ٹیکس کی عدم ادائیگی کے سلسلے میں کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ نادہندہ کو فوری طور پر عیسائی مذہب اور برادری سے خارج کر دیا جائے گا۔ مجلس کے اس فیصلے سے بہت سے پادریوں نے انحراف کیا۔ انہیں حضرت عیسیٰ کے نام سے زیادہ اپنی دولت عزیز تھی۔ جب اراکین مجلس نے ان پادریوں سے صلاح الدین ٹیکس ادا نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بڑے باروب لہجے میں کہا، ہمیں ٹیکس دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہاری فتح کے لیے ہماری دعائیں ہی کافی ہیں۔ سادہ لو اور معصوم عوام کے مال پر عیش کرنے والے پادریوں نے بڑے بہانے تراشے، لیکن مجلس کے اراکین نے انہیں صلاح الدین ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی صلاح الدین ٹیکس کی وصولی کی مہم اپنے اختتام کو نہیں پہنچی تھی کہ ایک بار پھر انگلستان اور فرانس کے بادشاہوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور صلاح الدین ٹیکس کا ایک بڑا حصہ اس جنگ کے نظر ہو گیا۔
اسی تنازع کے باعث شاہ انگلستان ہنری دوم اور اس کے ضدی بیٹے رچرڈ میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ واضح رہے کہ ہنری دوم کی بیوی ملکہ ایلز ایک اوباش عورت تھی۔ بعض غیر جانبدار انگریز مورخین نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ملکہ ایلز ایک وجیح و شکیل ترک مسلمان پر عاشق تھی اور رچرڈ اسی ترک کا بیٹا تھا۔ پھر باپ بیٹے کے جھگڑے نے طول کھینچا، یہاں تک کہ شاہ ہنری دوم شدید بیمار پڑ گیا اور رچرڈ کو بددعائیں دیتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انگلستان کے تخت پر بیٹھتے ہی رچرڈ کو بیت المقدس آزاد کرانے کی اپنی قسم یاد آئی۔ اب وہ مکمل طور پہ بااختیار تھا، اس لیے اس نے اس مقدس مہم کو تیز تر کر دیا۔ جس طرح آج دنیا کی دولت کے بڑے بڑے ذخائر پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اسی طرح 800 سال پہلے بھی یہی قوم سب سے زیادہ مالدار شمار کی جاتی تھی۔ رچرڈ نے تمام مالدار یہودیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس مقدس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مگر یہودی خود دنیا کی سب سے بڑی سود خور قوم ہے، اس لیے وہ خسارے کی تجارت میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ خود یہودیوں ہی نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا تھا، اس لیے انہیں صلیبی جنگ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ نتیجتاً لندن اور یارک کے یہودیوں نے بہانہ سازی سے کام لیتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ رچرڈ نے غصے میں آ کر سینکڑوں مالدار یہودیوں کو قتل کروا دیا، ان کا سارا سرمایہ لوٹ لیا۔ اسی طرح صلاح الدین ٹیکس بھی انتہائی جبر و تشدد کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا۔ پھر بھی رچرڈ کی خواہش کے مطابق دولت جمع نہیں ہوئی تو اس نے انگلستان کی بڑی بڑی جاگیریں بیچ دیں اور سلطنت کے تمام بڑے بڑے عہدے فروخت کر ڈالے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، اگر کوئی خریدار مل جائے تو میں اس مقدس مہم کی تکمیل کے لیے لندن کو بھی بیچ دوں۔ رچرڈ کے ان الفاظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے حوالے سے کس قدر وحشت و جنون میں مبتلا تھا۔ یہودیوں کا مال لوٹنے اور انگلستان کی جاگیریں فروخت کرنے کے بعد رچرڈ سب سے دولت مند صوبے نارمنڈی پہنچا اور بہت بڑی رقم جمع کی۔ پھر جب سارے انتظامات مکمل ہو چکے تو شاہ فرانس فلپ اور شاہ انگلستان رچرڈ نے ایک طویل ملاقات کی اور سمندر کے راستے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہیوں کے لیے کچھ قواعد مقرر کیے اور جرائم کے سلسلے میں خاص سزائیں تجویز کیں۔ دوسری صلیبی جنگ میں عورتوں کی شمولیت سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، اس لیے اس بار عورتوں کو ساتھ لے جانا ممنوع قرار دے دیا گیا اور سپاہیوں کے جوا کھیلنے پر سخت پابندی عائد کر دی۔ دوسری طرف متعصب ترین پادری ولیم آرچ بشپ مسلمانوں کے خلاف نفرت و انتقام کی آگ بھڑکاتا پھر رہا تھا۔ وہ انگلستان سے نکل کر فرانس پہنچا اور پھر فرانس میں اپنا کام ختم کر کے شاہ جرمنی فریڈرک کے دربار میں اس طرح داخل ہوا کہ ولیم کا گریبان چاک تھا، داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں صلیب مقدس تھی۔ شاہ جرمنی فریڈرک نے ولیم آرچ بشپ کا یہ حال دیکھا تو گھبرا کر تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور ولیم کو اپنے قریب بٹھا کر اس سے اس حالت زار کا سبب پوچھنے لگا۔ ولیم آرچ بشپ ایک ہی مکار تھا، کچھ دیر تک ہچکیوں کے ساتھ روتا رہا۔ اس دوران اس کی زبان سے بس چند مخصوص کلمات ہی ادا ہوتے رہے۔ شہنشاہ، فریاد ہے، مسیح ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اگر ہم جلد یروشلم نہ پہنچے اور قبر مسیح کو کافروں کے قبضے سے آزاد نہیں کرایا تو یہ نیلگوں آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر پڑے گا اور پھر دنیا میں ہم مسیحوں کا مرثیہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ ولیم آرچ بشپ پر عیاری و مکاری تو ختم تھی ہی، مگر اس کے ساتھ وہ ایک شعلہ بیان واعظ بھی تھا۔ اس نے اپنی اثر انگیز تقریر سے تمام درباریوں کے سینے میں ایک آگ سی لگا دی۔ شہنشاہ فریڈرک کے تمام درباری اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے، جوش جذبات سے مغلوب ہو کر چیخنے لگے، انتقام، انتقام، صرف انتقام۔ اپنے درباریوں کی یہ ہیجانی کیفیت دیکھ کر شہنشاہ فریڈرک نے ولیم آرچ بشپ سے پوچھا، مقدس پیشوا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ولیم آرچ بشپ نے اپنے ہاتھ کی صلیب شہنشاہ جرمنی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرے کمزور اور ناتواں ہاتھ صلیب مقدس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ خداوند نے آپ کو بے شمار ہاتھ عطا کیے ہیں جن میں تیر بھی ہیں اور تلواریں بھی، اب آپ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ جرمنی فریڈرک اگرچہ ایک سن رسیدہ حکمران تھا، لیکن شجاعت و جانبازی کے سبب تمام یورپ میں اسے بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس نے اب تک 40 جنگیں لڑی تھیں اور ان میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ شہنشاہ فریڈرک نے ولیم آرچ بشپ کے ہاتھ سے صلیب لے لی اور انتہائی پرجوش لہجے میں آواز بلند کہا، خداوند خدا کی قسم، میں اپنے دل و جان کے ساتھ اس کی حفاظت کروں گا۔ شہنشاہ فریڈرک کے اس اعلان کے فوراً بعد ہی
انگلستان کی طرح ایک بڑی مجلس منعقد کی گئی جہاں جرمنی کے شہنشاہ کے ساتھ بڑے بڑے امراء، پادری اور گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کے حاکم جمع ہوئے، اور سب نے شہنشاہ انگلستان رچرڈ کی طرح بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کی بلند بانگ قسمیں کھائیں۔ بعض انگریز مورخین کے مطابق ولیم آرچ بشپ کی زہریلی تقریروں نے جرمنی کے عوام میں اس قدر آگ لگا دی تھی کہ اس کا ٹھنڈا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بیت المقدس جانے والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ شہنشاہ فریڈرک نے بڑی مشکل سے کارآمد لوگوں کا انتخاب کیا اور ان تمام آوارہ گردوں کو خارج کر دیا جو سیر و تفریح اور مہم جوئی کے لیے یروشلم جانا چاہتے تھے۔ اس کے بادشاہ جرمنی فریڈرک نے ایک سیاسی چال چلتے ہوئے اپنا ایک سفیر دمشق بھیجا اور مسلمانوں پر عیسائیوں کی ہیبت طاری کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام ایک مختصر خط تحریر کیا۔ ہماری بے خبری کے باعث تم چوروں کی طرح یروشلم میں داخل ہوئے۔ اگر ہمیں بر وقت تمہاری شیطانی ارادوں کا پتہ چل جاتا تو یہ حادثہ کبھی رونما نہ ہوتا جو آسمان نے اپنی خونباز آنکھوں سے دیکھا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ تم نے ارض مقدس کو ناپاک کر دیا ہے۔ تمہاری پچھلی تمام خطاؤں سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، مگر یہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ اگر تم عبرتناک سزاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو ہم شاہان یورپ، جو تمہارے اندازوں سے زیادہ با اختیار اور طاقتور ہیں، تمہیں 1 سال کی مہلت دیتے ہیں کہ خاموشی سے بیت المقدس کو خالی کر دو اور اس کے ساتھ ہی ان نقصانات کا ازالہ بھی کرو جو تمہارے ہاتھوں عیسائیوں کو پہنچے ہیں۔ اگر اس مدت میں شاہان یورپ کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا تو یاد رکھو کہ پورا ایشیائے کوچک خون کے سیلاب میں غرق ہو جائے گا، اور جب وہ سیلاب اترے گا تو تمہارے انجام پر رونے کے لیے ایک مسلمان بھی باقی نہیں بچے گا۔ انتہائی لاؤزنی، غرور، نمائش اور فرعونی دعووں سے بھرا ہوا خط پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا۔ پھر اس نے شاہ جرمنی فریڈرک کے خط کے جواب میں صرف 2 سطریں تحریر کیں۔ ہمارا اللہ زبردست، طاقتور اور قدرت اور حکمت کا مالک ہے۔ ہم اسی کے کرم کے بھروسے پہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جو 2-4 علاقے عیسائیوں کے قبضے میں رہ گئے ہیں وہ بھی جلد از جلد خالی کر دیں تاکہ تمہاری قوم آنے والی تباہی سے محروم رہ سکے۔ شاہ جرمنی فریڈرک نے یہ تنبیہ آمیز خط اس لیے لکھا تھا کہ مسلمان پر شاہان یورپ کے جاہ و جلال کا بہت گہرا اثر ہوگا اور وہ نفسیاتی طور پہ مروب ہو جائیں گے، جس کا فائدہ میدان جنگ میں عیسائی لشکر کو پہنچے گا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے 2 سطری جواب نے اس کا منصوبہ اسی پر الٹ دیا۔ پھر فریڈرک غصے میں بھرا ہوا 1 لاکھ منتخب سپاہی لے کر مقدس مہم پر روانہ ہوا۔ اس نے ہنگری اور ہلگیریا سے گزر کر یونانی علاقے کو اپنی گزرگاہ بنایا۔ پھر وہ کوہ طور کو عبور کر کے شام کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی شہنشاہ دریائے سیلف کو عبور کر ہی رہا تھا، اچانک فریڈرک کا گھوڑا غوطے کھانے لگا۔ خوف و دہشت کے سبب فریڈرک کے ہاتھوں سے گھوڑے کی لگامیں چھوٹ گئیں اور وہ خود غوطے کھانے لگا۔ اپنے شہنشاہ کی یہ حالت دیکھ کر دوسرے غوطہ خور سپاہی دریا میں کود پڑے، اور جب فریڈرک کو باہر نکالا تو اس وقت تک وہ نیم جان ہو چکا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر چکا تھا، جس کے باعث فریڈرک کو سانس لینے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر بھی اس نے لڑکھڑاتی زبان میں اپنی وصیت مکمل کر دی کہ اس کی لاش کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے۔ جرمنی فوج اپنے شہنشاہ کی لاش لیے آگے بڑھتی رہی، مگر سخت موسم کی وجہ سے فریڈرک کی لاش دوسرے دن ہی سڑنے لگی۔ مجبوراً اسے راستے ہی میں دفن کرنا پڑا۔ فریڈرک نے صلاح الدین ایوبی کو خط لکھتے وقت بڑا متکبرانہ لہجہ اختیار کیا تھا، اس لیے اس کا انجام بھی فرعون جیسا ہوا۔ پھر فریڈرک کی فوج کو ایک نامعلوم بیماری نے گھیر لیا، جس کے نتیجے میں 95,000 جرمن سپاہی ہلاک ہو گئے۔ فریڈرک کا بیٹا ڈیوک آف سوابیا باپ کی موت کا ماتم کرتا ہوا اپنے باقی ماندہ 5,000 سپاہی لے کر عکا کی طرف روانہ ہوا، جہاں دنیا بھر کے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ عکا بحر روم کے ساحل پر ایک نہایت اہم بندرگاہ تھی۔ یہ مقام 3 طرف سے بلند پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ یورپ کی تجارت اسی بحری راستے سے ہوتی تھی۔ بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عکا کو بھی فتح کر لیا تھا اور نئے سرے سے مرمت کر کے اسے بہت زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ یورپ سے عیسائی فوجیں مسلسل اسی بندرگاہ پہ پہنچ رہی تھیں۔ فرانس اور انگلستان کے بعد جینوا، وینس اور اٹلی کی فوجیں عکا میں جمع ہوئیں۔ اس وقت عیسائی فوجوں کی تعداد 80,000 سے زیادہ تھی۔ ڈیوک آف آسٹریا کے سپاہی بھی پابہ رکاب تھے۔
ان کے علاوہ ڈینمارک اور ناروے کے بحری بیڑے بھی عکا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں ممالک کے جہاز ران جنگی مہارت میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ مختصر یہ کہ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے پورا یورپ ایشیا پر ٹوٹ پڑا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور عیسائی فوجوں نے عکا کا محاصرہ شروع کر دیا۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر جب صلیبیوں نے مکمل طور پر شہر کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کی آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے تو سلطان نے یکم شعبان 585 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد پوری طاقت سے عیسائی لشکر پر حملہ کر دیا، جس میں 7,000 سے زیادہ صلیبی قتل ہوئے، اور جو عیسائی فرار ہوتے وقت سمندر میں ڈوبے ان کی تعداد بھی ہزاروں سے کم نہیں تھی۔ اس شکست کے بعد عیسائیوں میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ عکا کے محاصرے کے بارے میں بھی سوچ سکیں۔ مجاہدین اسلام 2 مہینے سے مسلسل ہتھیار باندھے ہوئے تھے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو آرام دینے کے غرض سے شکست خوردہ عیسائیوں کا تعاقب نہیں کیا اور اپنے لشکر کو ہٹا لیا۔ اسلامی لشکر کے ہٹ جانے سے عیسائیوں کو فراغت اور سکون میسر آیا اور انہوں نے نئے سرے سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے 3 بڑے برج تیار کیے جو پہاڑ کی طرح بلند تھے اور جن کی اونچائی شہر کے فصیل سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی عیسائیوں نے نئی منجنیقیں بھی تیار کیں جس سے سنگباری کر کے وہ اہل شہر کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان برجوں کو گرانے کے لیے مسلسل تدبیریں کرتا رہتا تھا، مگر اب تک کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر سلطان نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی ان برجوں کو مسمار کرے گا اسے بہت بڑے انعام سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر ایک عام سے نوجوان علی بن عریف نے رال اور دوسرے مرکبات کو ملا کر ایک چھوٹی سی دیگچی میں بند کیا، پھر اس دیگچی کو آگ لگا کر منجنیق کے ذریعے ایک برج کی طرف پھینکا۔ پھر اس وقت سلطان کے ساتھ تمام سپاہی حیرت زدہ رہ گئے جب اس چھوٹی سی دیگچی نے برج میں ایسی آگ لگائی کہ جس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ پھر اسی طرح اس مسلم نوجوان نے دوسرے اور تیسرے برج کو بھی جلا ڈالا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی جسے دیکھ کر عیسائیوں پہ خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے پھینکے جانے والے 3 آتشی گولوں نے صلیبیوں کی طویل دفاعی جدوجہد کو چند لمحوں ہی میں غارت کر کے رکھ دیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کے بہت سے عیسائی سپاہی یورپ واپس لوٹ گئے۔ جاتے وقت ان کی زبانوں پر بس یہی کلمات تھے: آج کل خداوند خدا عیسائیوں کے معاملات کی حفاظت اور حمایت نہیں کر رہا ہے۔ اسی دوران صلیبیوں کا ایک بڑا بحری بیڑا عکا پہنچ گیا جس میں فرانسیسی، انگریزی، اطالوی سپاہیوں کی کثیر تعداد تھی۔ اس فوجی دستے کی قیادت ہنری کاؤنٹ آف شیمپئن کر رہا تھا۔ اس تازہ دم فوجی کمک سے شکست خوردہ عیسائیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ عیسائی فوجیں مسلسل 2 سال تک عکا کا محاصرہ کیے رہیں، مگر یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تدبر حسن انتظام تھا کہ اس نے اس طویل عرصے میں سامان رسد کا سلسلہ ٹوٹے نہیں دیا، اور اس کی وجہ وہ برج تھا جو سلطان نے بندرگاہ کے دہانے پر تعمیر کروایا تھا۔ یہ برج زہان کے نام سے مشہور ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد عیسائی اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک برج زہان کو مسمار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسلمانوں کی رسد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بالآخر عیسائی سالاروں اور جہاز رانوں نے برج زہان کو تباہ کرنے کے لیے ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے برج زہان کی اونچائی کے برابر ایک جہاز پر ایک برج بنایا جس میں بارود اور ایندھن بھرا ہوا تھا۔ عیسائیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اپنے جہاز کو برج زہان کے قریب جا کر اس میں آگ لگا دیں اور جلتے ہوئے جہاز کو برج زہان سے ٹکرا دیں تاکہ برج اور اس کے محافظ سپاہی جل کر راکھ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے جہاز میں بھی ایندھن بھرا گیا تاکہ برج زہان کی حفاظت کے لیے آنے والے مسلمانوں کے جہاز پر بھی حملہ کیا جا سکے۔ پھر جب ایک دن ہوا کو موافق پایا تو یہ دونوں جہاز برج زہان کو تباہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ ہدف کے قریب پہنچ کر عیسائی سپاہیوں نے اپنے جہاز پر بنے ہوئے برج کو آگ لگا دی۔ پھر اس سے پہلے کہ صلیبی اپنے جہاز کو برج زہان سے ٹکرا کر خود سمندر میں کود جاتے کہ اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور اس نے آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ انجام کار عیسائیوں کی لگائی ہوئی آگ انہی کے جہازوں پر آ پڑی اور دوسرا جہاز جو ایندھن سے بھرا ہوا تھا
وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس بلائے ناگہانی سے خوفزدہ ہو کر تمام صلیبی جنگجو سمندر میں کود پڑے، جنہیں پانی کی خونخوار موجوں نے نگل لیا۔ بس ڈیوک آف آسٹریلیا ہی اس آفت سے محفوظ رہ سکا۔ یہ ایک دوسرا حادثہ تھا جس نے بہت سے عیسائیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ خداوند خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد ہی عیسائیوں پر ایک اور افتاد پڑی کہ انہیں خوفناک قحط نے گھیر لیا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ صلیبی اپنے گھوڑے ذبح کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب گھوڑے بھی ختم ہو گئے تو سوکھے ہوئے چمڑے اور پرانی کھالیں کھانے لگے۔ بہت سے عیسائیوں نے فاقہ کشی سے تنگ آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جا کر پناہ لی، اور کچھ صلیبیوں نے بے کسی کی موت سے بچنے کے لیے مذہب اسلام اختیار کر لیا۔ بہت سے عیسائی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئے اور ان کی لاشیں سڑتی رہیں۔ پھر برسات کا موسم آ گیا اور سڑی ہوئی لاشوں کی وجہ سے ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، جس سے 200-300 عیسائی روزانہ مرنے لگے۔ اب صلیبیوں کے خیمے میں بھوک اور مرنے والوں کے ماتم کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی وبا میں شہنشاہ جرمنی فیڈرک کا بیٹا ڈیوک آف سوابیا بھی مر گیا، جس کی لاش خیمے میں پڑی سڑتی رہی۔ مغرور باپ اور بیٹے کا یکساں انجام ہوا کہ دونوں کو اپنے وطن میں قبریں بھی میسر نہ آ سکیں۔ صلیبیوں نے جس مقدس مہم کے لیے اپنے گھر چھوڑے تھے، وہ پے در پے مصائب و صدمات برداشت نہ کر سکے اور شدید مایوسی کے عالم میں مغرب کی طرف لوٹ گئے۔